اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ آل عمران کو پڑھ رہے ہیں اور آج ہم الحمدللہ اس کی 21ویں آیت جو ہے وہ پڑھیں گے۔ 20 پہلی آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من الناصرین۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح سورہ بقرہ جو تھی وہ بیسک فریم ورک تھا اسلام کے سارے سسٹم کا، اور سورہ آل عمران جو ہے یہ اس میں بہت سارا حصہ جو ہے یہ گورننس کے متعلق ہے کہ کس طرح اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا ہے، اور یہ پچھلی امتیں کیا کرتی رہی ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح انہی آیات میں اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ یقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کر دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ انصاف پر قائم رہو۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے میرے پیغمبر ان کو خبر سنا دیجئے بہت ہی دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال جو ہیں وہ غارت کر دیے گئے ہیں، تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں۔ وما لہم من الناصرین، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا، کوئی مدد ان کی نہیں کی جائے گی، یہ اپنی کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں میرے دوستو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو روئے زمین کی سب سے رذیل قوم ہے جس کو بنی اسرائیل یا یہودی کہا جاتا ہے، یہ اللہ نے ان کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ لوگ ایک تو اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، دوسرا یہ انہوں نے بے تحاشا انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا۔ یہ ہمارے جو آج کے مولوی ہیں نا، یہ اسی روش پہ چلے ہوئے ہیں۔ انہی کے مولوی تھے بنی اسرائیل کے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، یعنی یہ اپنے آپ کو اتنے افضل سمجھ بیٹھے تھے، اور یہ ان کے ربائی جو تھے، ٹھیک ہے جی، رہبان، یہ اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھ بیٹھے تھے، انہوں نے دین کے ساتھ تجارت اور اپنی روٹیاں وابستہ کر لی تھیں۔ جب کوئی نیا نبی آتا ان کو یہ ہوتا کہ اب یہ ہمارا سٹیٹس کو توڑے گا اور یہ ہماری دکانیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی، ہماری یہ جو ہم پیر خانے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جھانسے میں دیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس نبی اللہ کے اس سچے نبی کے اوپر یہ توہین کا اور کفر کا فتویٰ لگاتے اور پھر اسے واجب القرار قتل قرار دیتے اور پھر ان کو قتل کر دیتے۔ یہی سائیکی آج کے ملا کی اس مسلم معاشرے میں ہے، جو بولے اس پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دو اور اس کو جناب واجب القتل قرار دے دو، جو ان کو کنڈیم کرے۔ یہ بالکل وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم ہو بہو وہی کرو گے جو یہود و نصارہ نے کیا۔ یہ ان کا کردار وہ یہی کردار ہے ان کا، جو یہودیوں کے رہب، ان کے ملا، ان کے پیروں کا کردار تھا، اور وہ نبیوں سے بھی نہیں چونکے، انہوں نے نبیوں پر بھی فتوے لگائے اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، اور نہ صرف انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، جنہوں نے اس معاشرے میں غیر انبیاء، جنہوں نے اس معاشرے میں انصاف لانے کی کوشش کی، جنہوں نے بتایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم دین کی غلط تشریحات کر رہے ہو،
تم نے دین کو تجارت کا پیشہ بنایا ہوا ہے، ان کو بھی انہوں نے، یہ بالکل یہی آج ہمیں انہی حالات کا سامنا ہے، تو انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا جن لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، جو انصاف پہ کھڑے تھے، جو حکم دے رہے تھے ان کو انصاف کرنے کا، اور ان کا احساس دلا رہے تھے کہ تم دین کی غلط تعبیرات کر رہے ہو، تم نے دین کو بیچنا شروع کیا ہوا ہے، تم نے دین کو ڈکوسلا بنایا ہوا ہے، ان کو بھی یہ قتل کر دیتے تھے۔ آج بھی جو یہ کام کرے گا، اللہ نے کہا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی جاہل ترین لوگ اپنے آپ کو علماء کرام کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، اس امت کے اوپر اور اس سے بڑا صدمہ اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ جن کو الف بے نہیں آتی علم کی، علم نے جن کے کبھی دروازے کا دہلیز بھی پار نہیں کی اور انہوں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی علم حاصل کرنے کی، وہ اپنے آپ کو علماء کرام کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اور ایک جعلی قسم کی چیزیں بنا کے اس کا نام انہوں نے علم رکھا ہوا ہے، اور جو کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے اس کے لتے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی روٹی روزیاں، ان کی دکانداریاں، ان کی نسلوں کی دکانداریاں جو ہیں وہ اس سے وابستہ ہیں۔ ایک ایک بندے نے دین کو بیچا ہوا ہے، جتنا بڑا نام ہوگا اتنا بڑا دین کا فروخت کرنے والا ہوگا، لیکن آج ان کا وہی حالت ہے کہ وہ فتوے لگاتے ہیں، توہین کے فتوے لگاتے ہیں، غلط غلط چیزیں لے کے آ جاتے ہیں، کسی پہ لنگوسٹک کا الزام لگا دیتے ہیں، کسی پہ توہین کا الزام لگا دیتے ہیں، خود ساختہ نظریات بنائے ہوئے ہیں اور حق کو ایک طرف کیا ہوا ہے، اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا ہے، اسلام کو دین سے مذہب اور مذہب سے بھی نیچے لے گئے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو چند رسومات، چند پوجا پاٹ کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ وہ دین، وہ نظام جو اللہ نے اس دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ ابھی میں آپ کو آگے آئیں گی آیات جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ میں نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ اللہ کے اس رسول کی تعلیمات کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور میں دوبارہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی نظام کے لیے کام کرنے اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں کہ عالم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ اب یہ عالم تری الی الذین، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، وہ اپنے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ان کی ایک جماعت اس میں سے جو منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اللہ کی کتاب سے مراد دوستو قرآن پاک کی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے نبی سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کے اوپر یہ کتاب ہی نازل ہوئی۔ کسی کو 2 آیات ملی، کسی کو 1 آیت ملی، کسی کو 10 آیات ملی، کسی کو 20 ملی، ٹھیک ہے؟ یہ آیت وہی بتا رہی ہے کہ عالم تری الی الذین، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی تورات جو ہے اور انجیل وہ ایک پارٹ ہے قرآن پاک کا چھوٹا سا، ٹھیک ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو ایک جماعت جو ہے وہ منہ پھیر جاتی ہے اور اعتراض کرنے لگ جاتی ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور اس کی وجہ ان کا یہ اس لیے ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں
لن تمسن النار الا ایاما ما، ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں یا سوائے چند دن چند گھڑیاں۔ اچھا جی، یہ خود وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو خود ساختہ باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ٹھیک ہے، کونوں ہی انہوں نے یہ ایک گاڑ لیا ہوا ہے، یہ نظریہ بنا لیا ہوا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص کو اس کے کسب کا، اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا ہوا تھا، اور آج جب انہیں اسی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے فیصلے تمہاری کتاب کے مطابق کریں، تو یہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک خود ساختہ نظریہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، خود ساختہ نظریہ بنایا ہوا ہے، بالکل وہی جو ہمارے مولوی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خود ساختہ نظریہ بنا کے اپنے آپ کو رسول اللہ کا وارث کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے اگر چھوئی بھی تو چند دن، ایام معدودات، اور ان کو اس خود ساختہ نظریات نے غافل کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ان کا کیا حال ہوگا اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، جب ہم انہیں جمع کریں گے اور پھر ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے، اور کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ پرانا ماڈل بھی دیکھ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ جو یہودی اور نصارہ تھے، اور آج کا ماڈل بھی دیکھ لیں، آپ کو 90% مماثلت نظر آئے گی، اور خود ساختہ نظریات اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا، اور حقیقت میں اللہ کی کتاب سے کوسوں دور، اللہ کی کتاب کا بیسک بھی ان لوگوں کو نہیں آتا۔ یہی حال یہود کا تھا، اور انہوں نے یہ خود ساختہ نظریہ بنایا ہوا تھا، جو چوزن سیڈز، آج بھی ولیم جان کیٹس نے بھی کہا تھا میرا خیال، چوزن سیڈز جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ خود ساختہ نظریہ، اور پھر کہ ہم تو جہنم میں نہیں، جہنم تو بنی ہے جینٹائلز کے لیے، ٹھیک ہے، ہمارا تو حساب ہونا ہی نہیں، تو اگر ہوگا بھی تو کوئی بڑا ہی ہم میں سے برا ہوگا، تو وہ بس ایک دو دن، بس چند دن آگ اس کو چھوئے گی اور پھر وہ آ جائے گا۔ یعنی اللہ کو انہوں نے سب سے زیادہ ناانصاف بنا کے پیش کیا، اللہ کو انہوں نے اقربا پربر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نیپوٹزم والا بنا کے پیش کیا ہے۔ اتنی رذیل ذلیل قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ، اور ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا، اور بالکل اسی طرح جو امت مسلمہ میں جو اس بیہیویئر کے لوگ ہیں، ان کا انجام بھی جو ہے نا جی وہ بہت ہی برا ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، بڑی ہی جاندار آیات ہیں آگے جی، یہ 26 اور 27، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو آپ کہہ دیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے میرے رب، اے میرے مالک، تو ہی سب جہان کا مالک ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، ملک عطا کرتا ہے، یعنی حکمرانی عطا کرتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے اس سے ملک کو چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
اور تو جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیادک الخیر، سب بلائیاں تیرے ہی ہاتھوں میں ہیں۔ انکا اعلی کل شیء قدیر، اور بے شک آپ اے میرے اللہ ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کے اوپر تو قدرت رکھتا ہے۔ بہت ہی بڑی آیات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا حق حکمرانی بتا رہے ہیں اور انسان کا فرض حکمرانی بتا رہے ہیں کہ حق کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں اگر دنیا میں کوئی بندہ اقتدار سنبھالتا ہے تو وہ میرے بہاف پہ میری اجازت سے ہوتا ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا کے کسی انسان کو کسی انسان کے اوپر حکمرانی کا کوئی حق حاصل نہیں، زیرو۔ یہ جو حکمران اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کام صرف اللہ کے قوانین کو امپلیمنٹ کرنا اور پورے نظام کو اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے استعمال کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ السید القوم خادمکم، کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے در حقیقت وہ ان کا خادم نوکر ہوتا ہے۔ یہی کنسیپٹ ہے دوستو پبلک سروس کا، پبلک سرونٹ کا، اور کسی کو حق حکمرانی حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں، اگر کسی کو حکمرانی ملتی ہے تو میں دیتا ہوں، اور میں چاہوں تو جب چاہوں اس سے چھین لوں۔ اللہ نے ان حکمرانوں سے حکمرانی چھین لی جنہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم سے حکمرانی چھینی جا سکتی ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں میں اس دنیا میں کتنے فرعون ڈوبتے دیکھے ہیں۔ وہ فرعون تو چلے آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے نا، ہم نے خود ان آنکھوں سے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں کبھی زوال ہی نہیں آئے گا، جو کبھی کہتے تھے میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، اور جو کبھی کہتے تھے یہ کرسی بڑی مضبوط ہے۔ دوستو آج نام و نشان نہیں ہے، عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا، ہمارے دیکھتے دیکھتے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور آج جو چلتے پھرتے ہیں عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ میں سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا، ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے کرتوت بدلنے چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ورنہ ایسے عذاب سے یہ گزر رہے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے یہ کس طرح کے عذاب سے گزر رہے ہیں، اور ان کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، ایک بھولی ہوئی رویداد بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کہاں گیا وہ جو کہتا تھا میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں؟ ایک بھولی ہوئی کہانی میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہمارے آنکھوں دیکھوں کی بات ہے، ہم جاب میں تھے جب وہ آیا تو سارا کچھ ہم نے خود ہی دیکھا، وہ فرعونیت بھی ہم نے دیکھی، اور پھر قسم پرسی بھی ایسی کہ الحفیظ الامان، حق کے حکمرانی صرف میرے اللہ کو حاصل ہے۔ اس سے آگے بڑا سخت جملہ ہے، مجھے بہت ڈر بہت خوف آتا ہے اس جملے سے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہوں عزت دے دوں، جسے چاہیں عزت چھین لوں، ذلیل کر دوں اس کو۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہماری کوتاہیوں کمیوں گناہوں سے پردہ پوشی فرمائے، اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے جوڑے رکھے کہ بے شک عزت کا مقام وہی ہے، ساری عزتیں میرے اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کے اوپر، ذرے ذرے کے اوپر وہ قادر ہے، تمام قسم کی بلائی اس کے پاس ہے، بیادک الخیر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہاں اس دنیا میں اپنا حق حکمرانی بتا کے پھر آگے آتے ہیں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا اس کو جب ہم وہ کیلنڈر والی بات پڑھ رہے تھے نا سورہ بقرہ میں، رات اور دن کے شمسی اور قمری کیلنڈر والا جو لیکچر ہے، اس میں یہ میں نے آپ کو آیت پڑھائی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اوور لیپ کرتا ہے
رات دن کو اوور لیپ کرتی ہے، دن رات کو اوور لیپ کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں تخرج الحی من المیت، میں مردے سے زندہ نکالتا ہوں، اور تخرج المیت اور زندگی سے مردہ نکالتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ قدرت میرے اللہ کے پاس ہی ہے کہ وہ اس نے پانی کے ایک قطرے کو میرے جیسا انسان بنا دیا. آج سائنس اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ایک ایلیمنٹ کا ذرہ بنانے سے قاصر ہے. یہ ناخن ٹوٹ جائے نا، پوری دنیا کی دولت دے کے آپ یہ ناخن حاصل نہیں کر سکتے. ایک ذرہ بنانے پہ قادر نہیں ہے انسان. یہ شان میرے اللہ کی ہی ہے کہ مردے سے زندگی اور زندگی سے مردگی نکال دینا. اور پھر آخری بات اللہ کرتا ہے، یعنی پہلے بادشاہی بتائی اپنی انسانوں کے اوپر، پھر بتایا کہ یہ جس سارا نظام شمسی ہے، یہ جو کچھ تم یہ گلیکٹیکل سیٹ اپ دیکھ رہے ہو، یہ سارے کا سارا میرے کنٹرول میں ہے، اور جس کو تم نے لائف کا نام دیا ہے وہ بھی میرے کنٹرول میں ہے، اور جس کو تم ڈیتھ کہتے ہو وہ بھی میرے کنٹرول میں ہے. اپنا پورا کنٹرول ایکسرسائز کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، میں جسے چاہوں بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہوں. اب کس سے مانگنا چاہیے پھر دوستو؟ جو گن کے دیتا ہے یا جو بغیر گن کے دیتا ہے؟ بغیر، جب اللہ آپ کو عطا کرے، ہمیں عطا کرے اللہ بغیر حساب کے، تو اس کے والیوم کا اندازہ لگائیے گا آپ کیا ہوگا. اس لیے اسی سے مانگنا چاہیے. وہی رازق ہے، وہی رزاق ہے، اور وہ کہتے ہیں میں جسے کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں کہتا ہے میری نظر میں، اس چیز کا کرائیٹیریا رکھا ہی نہیں اس نے، بالکل صریحاً کوئی کرائیٹیریا نہیں رکھا. ڈسکریشنری پاور کی اناؤنسمنٹ کی میرے اللہ نے. ترزق من تشاء بغیر حساب، یہ میری مرضی ہے، میں جسے چاہوں بغیر حساب کے عطا کرتا ہوں. اللہ ہمیں اپنے در کا فقیر رکھے، اپنی جناب سے عطا کرتا رہے، ہمیں کوئی کمی نہ آئے، ہمیں بغیر حساب کے دے، اور ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین یا الہ العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.